موضوع الدرس في قصة غزوة بدر وما فيها من العبر، سورة الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نوح حدثنا إكرمة عن عمار حدثنا سماك الجوفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر والے دن نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے صحابہ کی طرف نظر ڈالی، وہ 300 اور کچھ تھے۔ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ 1000 وَزِيَادَةٌ، اور مشرکین کی طرف نظر ڈالی تو وہ 1000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ تھے۔ فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداءه وإزاره، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 چادریں باندھی ہوئی تھی، یعنی نیچے بھی چادر تھی اوپر بھی چادر تھی۔ ثم قال: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا۔ حضور پاک نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرمائیں۔ اصل میں یہ وعدہ صرف بدر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد فرمائیں گے۔ تو جب اللہ تیرا وعدہ ہے تو آج اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا فرمائیں۔ یا اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے اگر آج ہلاک ہو گئی، فَلَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا بھی نہیں بچے گا۔ معنی یہ ہے کہ جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو باقی جو ہیں وہ بھی ڈر کے مارے بیچارے چھوڑ جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے، ورنہ اور لوگ بھی تو تھے نا مکہ مدینہ منورہ میں۔
قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبه۔ حضور بار بار دعائیں مانگتے رہے، اللہ کے آگے عاجزی کرتے رہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَاهُ ثم التزمه من ورائه۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے وہ چادر مبارک اٹھا کے حضور کے کندھے پہ ڈالی اور پیچھے سے ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا۔ ثم قال یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک فَإِنَّهُ سَيَنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ۔ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی بڑی دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ آپ سے ہر حال میں وعدہ پورا فرمائیں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو یہ آیات نازل ہوئیں، اِسْتَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ جب تم سب اللہ سے مانگ رہے تھے تو اسی سے ہمیں سبق ملتے ہیں ان واقعات سے کہ مشکل کی گھڑی میں ما سوا اللہ کے کسی کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ ہر حال میں آدمی اللہ کو پکارے اور اللہ کے سوا کوئی دکھ ٹال بھی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگتے رہیں۔ فلما کان یومئذ التقوا، تو اب جس وقت جنگ شروع ہوئی، فہزم اللہ المشرکین وقتل منہم 70 رجلا واسر منہم 70 رجلا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور مشرکین کو بدترین شکست سے دوچار کیا، حتیٰ کہ ان کے 70 جو سردار تھے وہ مارے گئے اور 70 جو تھے وہ قید ہو گئے۔ تو وہ جو جنگ بدر کا منظر ہے نا جی، یہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام بھی لیا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی بدر کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان بھی فرمایا ہے کہ یہ ایسا دن ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب صف بندی ہو گئی، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے یا میزائل سے یا ایٹم سے تو لڑائی نہیں ہوتی تھی، آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی، تیر چلائے جاتے تھے، نیزے سے لڑائی ہوتی، تلوار سے لڑائی ہوتی، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب صفیں یعنی جنگ میدان جنگ میں دونوں جانب صفیں بن جاتی تھی، اور پھر یعنی ہر جماعت سے وہ آدمی نکلتے کہ حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے، تو دوسری جماعت سے آدمی آتا، مقابلہ ہوتا، لا شک کبھی ذالک، ایک کو شکست ہوتی، ایک کو، اس طرح پھر جنگ ہوتے 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 پھر ایسی جنگ ہوتی کہ آگ بھڑک اٹھتی، پھر ایک دوسرے سے گتم گتا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا، میں نے دائیں نظر ڈالی تو ایک نوجوان بچہ جس کی ابھی تک مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی، مسیں بھیگ رہی تھی، معاذ اور معوذ دونوں بھائی تھے، اور بائیں جانب میں نے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح کا ایک نوجوان بچہ ہے جس کی ابھی مونچھیں نکل رہی ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ آج بڑا امتحان ہے، اگر میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتا تو مجھے کوئی فائدہ پہنچتا،
وہ میرے لیے بھی جنگ میں سہارا بنتا. اب میرے ساتھ تو دونوں بچے ہیں, میں الٹا ان کی خدمت کروں. وہ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ ان میں سے ایک بچے نے کوہنی سے مجھے مارا اور کہا کہ یا امی, چاچا یہ بتاؤ این ابی جہل, وہ ہمارے بدری کا سب سے بڑا دشمن ابی جہل کہاں ہے؟ اب میں نے کہا بیٹا تم ابی جہل کا کیا کرو گے؟ اتنی دیر میں دوسرے نے بھی کونی ماری اور کہا امی این ابی جہل, حضور کا سب سے بڑا دشمن جو ہے ابی جہل وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تم بچے ہو, ابی جہل تو ایک بہت بڑا جنگجو ہے, وہ تو بہادری میں اور اپنی قوت میں اور طاقت میں ایک مثال رکھتا ہے, سردار ہے مکے کے جوانوں کا. تم کیا پوچھ؟ انہوں نے کہا تم چاچا تقریر نہ کرو نا, ہمیں یہ بتاؤ کہ ابو جہل ہے کہ ہم جانتے نہیں اس بدبخت کو. تو فرماتی ہیں کہ میں نے ابی جہل کی طرف اشارہ کیا, اور صفوں کے آگے کھڑا تھا, صفیں ٹھیک کر رہا تھا. میں نے اشارہ کیا کہ وہ وہ ہے ابو جہل. کہتے ہیں ابھی میری انگلی پتہ نہیں واپس بھی آئی یا نہیں آئی کہ وہ دونوں شاہین جھپٹے اور ان کی تلواریں ابو جہل کی گردن پہ, اور فزنا برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم آج کامیاب ہو گئے. پورے مسلمانوں میں نعرہ تکبیر کی آوازیں گونج اٹھی. ان کا سب سے بڑا طاقتور سردار جو تھا وہ زمین پہ پڑا تھا, تڑپ رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بدبخت اللہ کا, اللہ کے نبی کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ, میرا جو بدبخت فرعون ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو تو پانی میں سے ایک غوطہ لگا رہا, کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون, یا اللہ میں ایمان لایا. اور یہ بدبخت جنگ میں مارا گیا, گردن کٹ گئی, صرف 2 رگیں باقی اٹکی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور فرمایا ابو جہل آج اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ کہتا ہی ہوں دیکھا بدبخت نے, اور کہتا ہے کہ یا رائی الغنم, اور بکریوں کے چرواہے. یعنی اس وقت بھی اکڑ نہیں گئی. هل فوق رجل قتلتم, وہ ایک آدمی قتل ہو گیا, کیا ہو گیا؟ کو مکہ فتح کر لیا ہے تم نے کہ مجھے تانا دے رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی کہ اس کی جو باقی بچی ہوئی ہے لگے ان کو کاٹ دوں. تو کہتا ہے بات سنو, تمہاری تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی, میری تلوار نکالو اور میری گردن ذرا نیچے کر کے کاٹنا, اوپر نہ کاٹنا, پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی اس وقت بھی اس کے تکبر کا یہ عالم ہے کہ پڑا ہوا ہے, شکست ہو گئی, بدبخت موت کے کنارے پہ ہے, لیکن اس کا وہ تکبر جو تھا وہ نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن کو جدا کیا تو اتنا بڑا سر تھا اس کا کہ میں نے کوشش کی کہ اس کو لے کے حضور کے سامنے آؤں تاکہ حضور خوش ہوں کہ میرا دشمن آج ذلت کی موت مارا گیا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کے سر کو اٹھایا, مجھ سے اٹھایا ہی نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے پھر اس کے سر کو رسی سے باندھا اور گھسیٹ کے لے آیا, اٹھا میں نہیں سکا. تو یہ جنگ بدر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اول غزوۃ, سب سے پہلا اسلام کا غزوہ ہے, اور مقام بدر ہے, اور مہینہ رمضان کا ہے, اور اس جنگ کی قیادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہوتی کہ ترتیب سے قصہ بیان کرے. قرآن کتاب ہدایت ہے, موعظت ہے, عبرتیں ہیں,
تو جیسے جیسے مناسب احوال ہوتے اسی طرح قرآن کی آیات اترتی رہیں. تو اس لیے کبھی کوئی بات پہلے ہوتی ہے، کبھی کوئی بات جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور کبھی اختصار ہوتا ہے، کبھی تفصیل ہوتی ہے. جیسے اب حضور نے دیکھا کہ وہ 1000، تو اب دیکھنے سے 1000 نظر نہیں آئے، حضور کو معلومات ہوئے کہ وہ 1000 ہے. پھر آپ نے ان کی طرف بھی نظر ڈالی اور اپنے صحابہ کی طرف بھی نظر ڈالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی عاجزی سے دعا مانگی. اصل یاد رکھو کہ دعا مانگنا جو ہے نا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا نا، مسئلہ تو یہ ہے بڑا. اللہ سے عاجزی سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، تضرع سے مانگیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے مانگیں، حمد و ثنا کر کے مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ مالی سوا کرگیل باب کہیلتن ولئن رددت فأی باب اقرع، کہ مولا تیرے سوا میرا تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کے دروازے سے ٹھکرا دیا جاؤں تو مجھے بتائیں کون سا دروازہ ہے جس کو جا کے کھٹکھٹاؤں. آگے کتنی عجیب بات کی ہے شاعر نے، ان کان لا یرجوک الا محسنا. اگر آپ سے صرف نیکی دعائیں مانگ سکتے ہیں، فالمذنب اللاسی الی من یرجع، میرے جیسا گناہگار پہ کس سے امید کرے. تو اس لیے ہمیشہ یقین سے، عاجزی سے دعا کیا کریں. تو دعا میں ایک بات یاد رکھیں، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگ تھے، بڑے اولیاء اللہ میں تھے. تو ایک دن بیٹھے تھے کسی خیال میں اللہ والے، تو کہنے لگے کہ بھائی ہماری تو جو دعا منظور ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی لگ جاتا ہے، اور جو دعا ہماری منظور نہیں ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعا منظور نہیں ہوئی. تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب دعا مانگنے میں لذت آئے، دعا مانگنے میں دل کی آواز نکلے، دعا مانگنے میں اللہ کے خوف سے بدن میں بال کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، اور مانگنے میں اور زیادہ لطف آ رہا ہو، تو یقین ہوتا ہے کہ آج رحمت آ گئی ہے، دعا منظور ہو. اور اگر ہم دعا مانگیں تو نہ دعا کی طرف توجہ ہے نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، ایک روٹین ورک ہے زبان پہ، ربنا اس کا ربنا، آتنا اس کا آتنا، بس. تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دعا منظور نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو رو رو کے مانگو، اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل تو بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجزی کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا غلام آج میرے دروازے پہ پڑا ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے. اس لیے بڑے بڑے اکابر جو گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے سجدے میں جاتے تھے ہمیں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا ہم اپنے رب کے قریب آ گئے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ نماز میں کیا کہتے ہو سجدے میں، سبحان ربی ربی الاعلی. یہاں یہ نہیں ہے کہ سبحان رب الاعلی، ربنا الاعلی، ربی یہ ہے میرا رب. اسی یہ میں تو سارا راز ہے. قل یا عبادی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عباد اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے جو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں. تم کتنا نالائق ہو، گناہگار ہو، بد کردار ہو، بندے تو میرے ہو نا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آتی ہے نا، یہ جو نسبت ہوتی ہے، جیسے بیتی میرا گھر،
ورنہ اب یہ تھوڑا ہے کہ کعبۃ اللہ میں اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اصل اسی نسبت میں وہ راز ہے. ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا ہم کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلی سبحان الاعلی سبحان الملک القدوس الاعلی، لیکن حکم کیا ہے بس سبحان ربی، میرا رب. اس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بچہ روتا ہے نا کہتا ہے میرا ابا، تو پھر باپ کو بھی رحمت. تو تم بھی جب کہتے ہو نا کہ میرا رب، تو پھر رب کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ ان دعاؤں میں، اور خاص طور پہ جو سجدے میں دعا ہے، وہ یقیناً منظور ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر فرائض اللہ ہیں تو تسبیح زیادہ کہتے رہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ. کیونکہ حدیث ہے میرے مدنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جو میرے ذکر میں مشغول ہے، میری تسبیح میں ہے، تقدیس میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے، پڑھانے میں ہے، اس کو دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر بدلہ دے دیتا ہوں. اس لیے یہ تسبیح جو ہے نا یہ بھی دعا ہے، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بھی دعا ہے. ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے کہ آدمی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، اور ایک دعا یہ ہے کہ اس کا ذکر کر رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر. یہ منع تھوڑا ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ یا مکی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد، نہیں. منع کیا ہے؟ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں ہی تیری دعائیں سن کے تیری حاجتیں پوری کروں. فاذکرونی اذکرکم، جب میں نے تیری حاجتیں پوری کر دی، واشکرونی، اب میرا شکر کرو، اب میرے نافرمان نہ بنو. اور شکر کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے میں اتنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نافرمانی کرو گے تو اس کا پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اسی لیے حضرت لقمان نے بھی کہا تھا مَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کر رہا ہے، اللہ کو تو تیرے شکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میرے مدنی پاک کی ایک عظیم اور محبوب دعا ہے، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا لک متواعا لک مخبتا الیک اواعا منیبا. اللہم تقبل دعوتی ثبت حجتی سدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. اللہ اکبر. میرے مدنی پاک کی کتنی بڑی دعائیں ہیں. اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کھڑے کھڑے سوج جاتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے. اللہ نے تو آپ کے ساتھ وعدہ فرما دیا ہے کہ آپ کی ہر بات ہم نے، اگر کوئی غلطی ہے وہ بھی ہم نے معاف، آئندہ بھی کوئی ہم نے معاف کر دی ہے، تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے جب یہ مقام دیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کا شکر نہ کروں. اسی لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا تھا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. اللہ پاک کا فضل سے یہ تخت آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرا امتحان لیتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ شکر نہیں کرتا. لیبلونی اشکر ام، میں شکر کرنے والوں میں بنوں. پھر دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ کوئی مشکل وقت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، کون ہے جو کھولے گا؟ اسی لیے میرے محبوب کی دعا یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب الدعوت المضطرین، اے غم کو دور کرنے والے، مصیبت کو ٹالنے والے، مہربانی فرما ہمارے ہم اور غم اور پریشانیاں دور فرما دے، کیونکہ فارج الہم بھی اللہ کی ذات ہے اور کاشف الغم بھی اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے یہی سوال کیا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اگر تم نے کسی مشکل میں آ کے اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارا تو بس سمجھو اللہ ہر گناہ بخش دیں گے، اگر شرک میں مر گئے تو نہیں بخش۔ زندگی میں شرک سے توبہ کر دو تو وہ بھی بخش دیں، لیکن ایک آدمی شرک کی حالت میں مر گیا، زندگی قبروں پہ سجدے کرتے کرتے گزر گئی۔ دعا کریں کہ جو لوگ بدعات میں مشغول ہیں وہ بیچارے اس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کرے، اللہ ان کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ میرے بھائی روز نماز پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت علیہم کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بس ان کے طریقے پہ چلو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور اگر ان کے طریقوں کو چھوڑو گے تو پھر ہلاکت و بربادی ہے۔ وہ بیچارے بھی اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے، قاتل توبہ کر لیتا ہے، بدعتی توبہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بدعت کو دین سمجھے ہوئے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ اس کو غلط سمجھے تو توبہ کرے نا، وہ تو اس کو دین سمجھے ہوئے ہے کہ میلاد منانا دین ہے، 11ویں شریف دین ہے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا دین ہے، 9 راتیں بیٹھنا دین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے، دیکھو کتنی پیاری دعا ہے، بس ہمیں تو جی وہ دعائیں بھی یاد تب ہوں گی نا جب آپ سے تعلق ہوگا، جب ہمارا تعلق ہی کسی غیر سے ہوگا تو پھر دعائیں بھی وہی پیروں والی یاد ہوں گی، پیغمبروں والی تو یاد نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ واستشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عمر و علی، چونکہ یہ اہم لوگ ہیں، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت علی سے، بلکہ حضور فرماتے تھے وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیر آیا فی الارض ابا بکر و عمر، آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور زمینوں پہ میرے وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ واہ میرا مدنی، وزیر بھی وفادار ملے پر مدنی جیسا وفادار کون ہے؟ ساری زندگی بھی ساتھ رکھا، قبر میں بھی ساتھ رکھا، حشر میں بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی معیت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے دعا مانگا کر، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت وہ گھڑی آنے والی ہے۔ کبھی ایسا وقت ہوتا ہے منہ سے بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے کافی سال پہلے کی بات ہے، اب بھی اللہ معاف کرے، گناہوں کی وجہ سے میں کئی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ اصل تو یہ ہمارے گناہ ہیں نا جی،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس دور میں مجھے پیشاب کی بڑی شدید تکلیف ہو گئی تھی، بار بار پیشاب۔ موسم حج تھا تو میں تقریر جیسے ختم کرتا تھا جی کہ چلو اتنی دیر میں اذان ہوگی، پھر ٹائم ہوگا، میں جلدی سے بھاگ کے وضو کر لوں، تو پھر میں جلدی سے نکل جاتا۔ ایک دن عشاء کے بعد ایک بزرگ مجھے ملے، ماشاءاللہ بوڑھے آدمی تھے، ہندوستان سے تھے، اب مجھے جگہ بھول گئی، مجھے ملے اور ایک کاغذ دیا اور کہا کہ حضرت مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے، میں حکیم ہوں، یہ نسخہ ہے، یہ دوائی بنا لیں اور بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، صبح کو ایک چمچی چائے والی پانی کے ساتھ اور رات کو ایک چمچی چائے والی پانی کے ساتھ دے دیا کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ میں نے وہ نسخہ دیکھا نا تو اس میں لکھا ہوا تھا سلاجید۔ سلاجید ایک گوند ہوتی ہے نا پہاڑوں پر، پٹھانوں کے علاقے میں، گلگت، ناران، خاران، سرفات، ان علاقوں میں ہوتی ہے، یہ اس کو سلاجید بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پہاڑ کے آنسو بھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی روتا ہے نا اس کے آنسو میں، اور کچھ اس کو پہاڑ کی گوند بھی کہتے ہیں، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تو بہرحال تو میں نے کہا حضرت آپ کا نسخہ کی مہربانی شکریہ، لیکن یہ نسخہ یہاں نہیں بن سکتا۔ حضرت کیوں؟ میں نے کہا اس میں سلاجید لکھی ہوئی ہے، سلاجید اور افیون کی ایک شکل ہوتی ہے، دونوں سیاہ ہوتے ہیں، دونوں کڑوے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہاں کون لے آئے گا سلاجید، اس کو تو لٹکا دیں گے ایئرپورٹ پہ۔ کہنے کہ حضرت اس دوائی کے تو جزو اعظم ہی سلاجید ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو نسخہ دے دیا، ورنہ میں وہاں جا کے جی آپ پتہ نہیں کب جائیں گے، تریا کا وردہ شد۔ وہ فارسی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی کو سانپ لڑ گیا تو انہوں نے کہا جی عراق میں تریاک ملتا ہے، اس نے کہا جب تک تریاک آئے گا انشاءاللہ میں بھی قبر میں ہوں گا۔ اب آپ دیکھیں حیران ہوں گے کہ میں ہمیشہ میری شاہ کی نماز پڑھ کے جب نکلتا تھا، پہلے پرانا جو مارکیٹ ہوتی تھی، بازار ہوتی، سوق صغیر ہوتی تھی، یہ تو اب حرم بڑھ گیا تھا، کہاں سے کام پہنچ گیا۔ وہاں میرے دوست تھے عبدالعزیز سرجی، عطر کی دکان تھی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، چائے بڑی اچھی بناتے تھے، تو میں ان کی دکان پہ جا کے بیٹھتا تھا اور پھر میرے لیے چائے بناتے تھے۔ ہم بیٹھے تو ایک پٹھان آ گیا، سلاجید خریدے گا؟ اس نے کہا یار دیکھو میرا تو عطر کا کاروبار ہے، میں کو حکیم ہوں کہ سلاجید۔ میں نے کہا عبدالعزیز لے لو، یہ میرے لیے آئی ہے، ایک پاؤ کے برابر ساری دے لی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر نسخہ لکھا، ادھر اللہ نے بندہ بھی بھیج دیا لے کے آ۔ کبھی مانگتے رہو تو نہیں ملتا، یہ اس کا نظام ہے اللہ۔ اس لیے بس حکم یہی ہے کہ چلتے پھرتے مانگتے، کیسے مانگیا؟ ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ، جو بھی تمہیں یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں یاد، اللہ اللہ تو یاد ہے، وہی کرتے۔ یہ جو ذکر ہے اس میں سارا خود بخود دعائیں آ جاتی ہیں، جو تیرے دل میں ہے اللہ تو جانتے ہیں نا۔ تو اب جناب فرماتے ہیں کہ حضور نے ان سے مشورہ لیا، فقال ابو بکر یا رسول اللہ هؤلاء ابن الام والعشیرۃ والاخوان وانی ارى ان ناخذ منهم الفدیۃ فیکون ما اخذناه منهم قوة لنا على الكفار۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے چاچوں کی اولاد ہیں، قبیلہ ہے، بھائی ہیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، کہ ہر قیدی فدیہ ادا کرے، پھر وہ فدیے کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کے لیے قوت بنے گا، طاقت بنے گا کافروں کے خلاف۔ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ فَيَكُونُوا لَنَا عَضَدًا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس احسان سے اللہ ان کو ہدایت دے دیں اور پھر یہی جو ہے ہمارے ساتھی بنے۔
فقال رسول اللہ ما ترى یا ابن الخطاب، حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے تم بتاؤ؟ قال قلت واللہ ما ارى ابو بکر ولکنی ارى ان تمکننی من فلان قریب لعمر فاضرب عنقه وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور میں ابو بکر کی رائے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میری رائے مانے تو مجھے حکم دیں، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھتا ہوں۔ حضور آپ حکم دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی عقیل کی گردن پہ تلوار رکھیں، اور اسی طرح حضور آپ حکم دیں صحابہ کو کہ حضرت حمزہ کو کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھیں، حتیٰ یعلم اللہ ولیس فی قلوبنا حوادث للمشرکین، تاکہ اللہ بھی جان لے ہمارے دل میں کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ ہؤلاء صنادیدہم وائمتہم وقادتہم، یہ ان کے بڑے بڑے سردار ہیں، ستون ہیں۔ فَحَوَى رسول اللہ ما قال ابو بکر ولم یہو ما قلت، حضور نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول کی لیکن میری رائے کو قبول نہ کیا۔ فأخذ من الفدا فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأبي بکر وهما يبكيان فقلت يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك۔ اب میں نے کہا جا کے صبح کو دیکھا حضرت بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، میں نے سلام کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، میں تاکہ روم میں بھی شریک ہو جاؤں، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، اگر مجھے رونا نہ آیا تو کم سے کم میں شکل تو بناؤں رونے والی۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أصحابك أن أخدم الفداء لقد عرض لي أصحاب المدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخر في الأرض إلى آخره۔ حضور نے فرمایا عمر اللہ کا عذاب تو اس درخت کے بھی قریب تھا لیکن اللہ نے اٹھا لیا، چونکہ ہم نے جو ان سے فدیہ، اصل بات تیری تھی جو اللہ کو منظور تھی، ہم نے جو غلطی کی اس کی وجہ سے، لیکن اللہ چونکہ معاف کر چکے تھے تو اصلی عذاب سے ہم بچ گئے۔ واللہ اعلم۔